توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، استغاثہ کے 12 گواہان طلب، بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں مسترد، جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت 11 جنوری تک ملتوی، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم کے لیے 17 جنوری کی تاریخ مقرر، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرح گوگی اور دیگر کے تمام اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم، احتساب عدالت اسلام آباد کا ملزمان کے نام رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم، اشتہاری قرار دینے کے بعد تمام ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ نو مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی گئی، انسداد دہشت گردی عدالت نے ایس ایچ او تھانہ آرے بازار کی بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، جیل میں ہی تفتیش کا حکم، کہا 9 مئی سے متعلق جتنے بھی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی نامزد ہیں ان کی تفتیش اڈیالہ جیل میں ہی کی جائے گی، بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنائی گئی۔ نیب کا بڑا فیصلہ، نواز شریف اور فیملی کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں تحقیقات بند، چیئرمین نیب نے منظوری دے دی، نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس، آئی جی اسلام آباد کے خلاف کرپشن کیس، سی ڈی افسران کے خلاف پاک انکلیو انکوائری، من پسند افراد کو بھرتی کرنے کی انکوائری، شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ۔ انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کی واپسی کے خلاف کیس، الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا، بیرسٹر علی ظفر نے کہا انتخابی نشان کی واپسی پارٹی کو تحلیل کرنے کے مترادف ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، کسی قانون میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں۔ جسٹس اعجاز انور کا بیرسٹر گوہر کی تاریخ سے آمد پر اظہار برہمی، کہا یہ کون سا طریقہ ہے، بینچ کو انتظار کروایا گیا، ان کو سمجھا دیں وقت پر آیا کریں، پی ٹی آئی کی بلے کا نشان دینے کی اپیل پر سپریم کورٹ کا بینچ تشکیل، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعتیں جاری، این اے 15 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل مسترد، شہباز شریف کو 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، این اے 242 اور این اے 132 سے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل مسترد، بانی پی ٹی آئی کے این اے 122 سے کاغذات مسترد کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ، شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی، شیر افضل مروت اور عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات منظور، ذوالفقار مرزا کے بیٹوں حسنین اور حسام مرزا کے کاغذات منظور، آرو کا فیصلہ کالعدم قرار، فواد چودھری کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج۔ حلقہ این اے 242 کچھ لو اور کچھ دو کی نظر، نون لیگ اور ایم کیو ایم میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال این اے 242 پر شہباز شریف کے حق میں دستبرداری کے لیے تیار، ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان اتفاق ہو گیا، بلدیہ ٹاؤن کے حلقے سے شہباز شریف انتخابات میں حصہ لیں گے۔ لودھرا میں نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی، جہانگیر ترین کا این اے 155 سے اوقات کے نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ، جہانگیر ترین اور نون لیگی امیدوار صدیق بلوچ لودھرا میں مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کا قرض رول اوور کرنے کی درخواست، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا صدر متحدہ عرب امارات کو خط، یو اے ای نے مجموعی طور پر $3 ارب ڈپازٹ اسٹیٹ بینک میں رکھوائے ہیں، یو اے ای کی $2 ارب کا ڈپازٹ جلد رول اوور ہونے کا امکان۔ الیکشن جیت کر بلوچستان کے تمام مسائل حل کریں گے، سب کو روزگار دیں گے، گیس پائپ لائن بچھائیں گے، پیپلز پارٹی کی یہی سوچ اور منشور ہے۔ آصف علی زرداری کا ڈیرہ بگٹی جلسے سے خطاب، سرفراز بگٹی نے کہا بلاول بھٹو ملک کو بچائیں گے، دوبارہ ٹریک پر لائیں گے، شہداء کے لواحقین خود کو لاوارث نہ سمجھیں۔
پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے 27 نکاتی انتخابی منشور کا اعلان کر دیا۔ پرویز خٹک نے نیوز کانفرنس میں کہا، ملک کی ترقی کے لیے امن و امان کا قیام ضروری ہے۔ سسٹم ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات ضروری ہیں۔ اقتدار میں آئے تو مستحق طلبہ کے لیے ایجوکیشن کارڈ لائیں گے۔ خود برد کا کیس، فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد سے فواد چودھری کا مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا۔ ضلع کچہری لاہور نے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر جعل سازی کے مقدمے میں مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن سروے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب جمع کرا دیا۔ سرکاری وکیل کے مطابق الیکشن سروے پر پابندی کا اطلاق صرف الیکشن ڈے کی حد تک ہے۔ عدالت نے پیمرا کو نوٹسز واپس لینے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا ٹکٹوں کی تقسیم میں نظر انداز کرنے پر احتجاج۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی میں باہر سے لوگ گھس آئے ہیں۔ پرویز خٹک پی ٹی آئی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ پارٹی سے التجا ہے، ہر بندے کو میرٹ پر ٹکٹ دے۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، قلات اور گرد و نواح میں برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، پارہ نقطۂ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند، حد نگاہ کم۔ مختلف مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند۔ ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسماغ میں کمی کے لیے ماحول دوست اقدام۔ پنجاب بھر میں طلبہ کو بلا سود آسان شرائط پر الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ لاہور میں آہستہ آہستہ الیکٹرک وہیکل آ جائیں تو ماحول پر بہت اثر پڑے گا۔ پنجاب بھر میں بھر صفائی مہم کا آغاز بھی کر دیا۔ کہا 5000 کلومیٹر نہروں کی مرمت کی جائے گی۔ کراچی کے علاقے 5 اسٹار چورنگی میں شاپنگ سینٹر کی بالائی منزل سے لڑکی گر کر جاں بحق۔ 20 سالہ اقرا کی لاش اسپتال منتقل۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ بیرون ملک سے آئے مزید 2 مسافروں میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ دونوں مسافروں کو سختی سے گھروں میں قرنطینہ کی ہدایت۔ اس سے پہلے بھی بیرون ملک سے آئے 4 مسافروں میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم جاری۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں انسداد پولیو مہم 7 روز تک جاری رہے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی تعاون کا تیسرا اجلاس۔ ISPR کے مطابق غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 1016 افغان شہری واپس چلے گئے۔ اب تک 4,62,799 افغان شہری واپس اپنے وطن جا چکے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی تعاون کا تیسرا اجلاس۔ ISPR کے مطابق اجلاس GHQ میں ہوا۔ فورم نے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دفاعی تعاون کے شعبے میں خود انحصاری کی اہمیت پر زور، مزید مواقع تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ تمام شعبوں میں دفاعی تعاون کا فروغ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ، پاکستانی شوٹرز نے ایک اور میڈل جیت لیا۔ کشمالہ طلعت اور گلفام جوزف نے مکس ٹیم ایونٹ میں برونز میڈل اپنے نام کیا اور قومی پرچم بلند کیا۔